خیال میں محبت کرنا یہ تو ایک تصور ہے، ایک خیال ہے، اور خیالی محبت نہیں ہوتی، وہ تو ایک تصور ہے، اسے محبت نہیں کہیں گے، تخیل کہیں گے، محبت کا تخیل کہہ لیں۔ اہل بیت سے محبت کی تعلیم ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں دی، رسول اللہ نے حدیث پاک میں دی۔ آج ہم نے ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی طرز زندگی، اس کو دیکھنا ہے۔ پاکوں کی پاک زندگی کو ذکر کرنے سے انسان کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ پاکوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی پاکی، ان کے ذکر سے بھی پاکی، ان سے محبت کرنے سے بھی پاکی، ان سے الفت رکھنے سے بھی طہارت و پاکی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار احباب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ وہ مہاجرین اور ان کے مددگار، وہ پہلے نمبر پر ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے انصار، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو احسان کے درجے میں ان کی اتباع کی، احسان کے درجے میں بڑی بات ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے اندر جو پاکیاں تھیں، ان کے اندر جو طہارت تھی، ان کے اندر جو روحانیت تھی، ان کے اندر جو شجاعت تھی، محبت مصطفیٰ تھی، ان کے اندر جو دین پر قربانی کا جذبہ تھا، شریعت مطہرہ کی پاسداری تھی، اور میں ان کے ساتھ جو مل گئے اس زمانے کے صحابہ، مہاجرین و انصار کے ساتھ دیگر صحابہ، مہاجرین کو گنتی کیا، انصار کو گنتی کیا، پھر فرمایا کہ شمار فرمانے کے بعد ان کے ساتھ جو پیچھے کھڑے ہیں صحابہ کرام، فرمایا کیسی قیمتی بات ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، کیسا انداز ہے۔ فرمایا مہاجرین، ان کے مددگار انصار، احسان کے درجے میں، درجہ احسان میں ان کی اتباع کرنے والے احباب، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی، اللہ فرما رہا ہے اللہ راضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی، رب راضی ہو گیا تو رہ کیا گیا۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں، فرمایا صرف یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، فرمایا وہ بھی اللہ سے راضی ہے، جو اللہ نے انہیں حکم دیا، جو اللہ نے انہیں احکام جاری کیے، جو اللہ رب العزت نے اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن کہہ رہا ہے وہ راضی ہیں، وہ بھی راضی ہو گئے اللہ سے۔ یا اللہ تو نے محبوب عطا فرمایا، ہم تجھ پہ راضی ہو گئے۔ یا اللہ تو نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، تو نے ایمان دیا، اسلام دیا، محبوب دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے صحابہ، مہاجر ہوں یا انصار، یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے احباب صحابہ کرام، فرمایا وہ اس مقام پر فیض ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ہر حکم پہ راضی ہو گئے، میری ہر بات پہ راضی ہوئے، اور جب انہوں نے یہ عمل کیا تو میں بھی ان سے راضی ہو گیا، اور یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ اس سے عشق کا بڑا سودا ہو سکتا ہے؟ جنہیں اللہ کہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ فرمائے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ یا اللہ کون کون ہے؟ فرمایا وہ بلال ہو، وہ صہیب رومی ہو، یا فارس کا سلمان فارسی ہو، وہ صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم ہوں، یا عثمان غنی ہوں، یا حیدر کرار ہوں، فرمایا وہ 1,24,000 کم و بیش میرے حبیب کے صحابہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ ان کا نصیب، یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ۔ یا اللہ ہم نے تیرا کلام پڑھا، ہم وہ عمل بجا نہیں لا سکے، لیکن ہم نے اپنے محبوبوں کا ذکر کیا، صحابہ کا، تو ہم سے بھی راضی ہو جائے۔
ہم نے قرآن پڑھا کل، قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر، ان کی جماعت میں ہمیں قیامت کے دن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ راضی ہو گیا، فرمایا بات تو یہاں راضی ہو گئی تو کام ختم ہو گیا، لیکن محبت کے انداز دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا اللہ نے پھر ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا وہ کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے، رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ اس سے آگے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جن کی نمازیں رضائے خدا میں، جن کا اٹھنا رضائے خدا میں، جن کا بیٹھنا رضائے خدا میں، میں نہیں کہہ رہا، ان کا خالق کہہ رہا ہے، ان کا مالک کہہ رہا ہے، ان کا رازق کہہ رہا ہے، راضی ہونے والا فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ نے ان کے عشق کی جھلک کو بیان کیا، ان کی محبت کی جھلک کو بیان کیا۔ مالک ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا مومنین میں سے احباب مرد حضرات مومنین میں سے، فرمایا انہوں نے جو عہد کیا وہ وفا کر کے دکھایا، جو عہد کیا وہ وفا کر کے دکھایا، یعنی جو کلمہ پڑھا، امام الانبیاء کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، رسول اللہ کے سامنے اسلام کا اقرار کیا، اسلام کو مانا، پھر قیامت ٹوٹی، مصیبتیں آئیں، مکہ چھوڑنا پڑا، مدینے میں مسائل بنے، کوئی جناب کسی ملک میں، کوئی کسی قریہ میں، کوئی کسی شہر میں، وہ عہد پورے کیے۔ جب رسول اللہ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، امام الانبیاء اللہ کے آخری رسول ہے، انہوں نے کہا بس اب یہ پیغام ہے، یہ عہد آ گیا ہمارے پاس، اب گلی گلی کوچے کوچے پہنچائیں گے، وہ پنجابی ہوں یا سرائکی، وہ پشتو ہوں یا انگریزی، وہ ہندی ہوں یا سندھی، وہ جناب عربی ہوں یا عجمی، فرمایا ہم بولی تو ایک جانتے ہیں لیکن عہد جو کر بیٹھے ہیں، اب جناب افغانستان حضرت تمیم داری پہنچے ہوئے ہیں، چائنا میں سعد بن ابی وقاص پہنچے ہوئے ہیں، استنبول میں جناب ابو ایوب انصاری پہنچے ہوئے ہیں۔ انداز دیکھیں ان کی زندگی کا، کہاں کہاں پہنچے، پھر اپنے عہد کو پورا کیا، اور پھر یہ تو عہد ہوا، اور یہ عہد صرف ان کا تبلیغ تک نہیں تھا، جہاد تک نہیں تھا، وطن چھوڑنے تک نہیں تھا، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کیسے صحابہ ہیں آپ کے، اللہ جب تعریف کرے کسی بندے کی بات نہیں رہ جاتی، انسان کی بس بات ختم ہو گئی۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، فرمایا بعض تو پھر کچھ صحابہ نے قسم اٹھائی، جس کی مرضی تفسیر اٹھائیں، انہوں نے سنا بیٹھے ہوئے تھے کہ فلاں نے کہا ہم رسول اللہ کو تکلیف پہنچائیں گے، یعنی حضور کو استغفر اللہ شہید کریں گے۔ غیرت مند سچے لوگ ابل اٹھے، اندر کی آگ، عشق کی آگ بھانبڑ بن گئی، کہنے لگے ہم بھی زندہ اور یہ باتیں سنیں، ہم عہد کرتے ہیں جب تک ہم ہیں ہم حضور پر جان نشاور کر کے چھوڑیں گے، ہم حضور پہ جان دے کے چھوڑیں گے۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے۔ میرے آقا ایسے جمعہ پڑھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی حضرت سعد سامنے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا عہد پورا کر بھی دیا ہے اور پھر بھی زندگی میں یہی ہے۔ میرے آقا نے سامنے فرمایا یہ وہ ہے، دوران خطبہ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا عہد پورا کر، یہ بھی اس عہد میں تھے کہ ہم جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کچھ تو شہید ہو چکے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى، فرمایا کچھ تو شہید ہو چکے، اور نحبا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ منتظر ہیں کب وہ وقت آتا ہے کہ گردن قربان کریں، کب وہ وقت آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، رب فرماتا ہے یہ بات کے بڑے پکے ہیں، قول کے بڑے دھنی ہیں، ایمان کے بڑے پختہ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، صحابہ کے بارے میں، خود بھی صحابی رسول ہے اور بڑا مقام ہے، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا صحابہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ان کے ایمان تھے، صحابہ پہاڑوں سے زیادہ ان کے مضبوط ایمان تھے، آگ سے لوگوں نے جلایا، لوگوں نے جسموں کے ٹکڑے کیے، کہا ایک بار تو کہہ دو، انہوں نے کہا اسی لذت میں تو ہم لت پت ہیں، تمہیں کیا معلوم ہم کس
عشق کی نار میں جناب غوطہ زن ہو کے آئے ہیں، اور کس عشق کے اندر ہم متلذذ ہو کر اللہ کی توحید کے نور سے ہم منور ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مقام تنعیم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جناب سفیان نے ہی پوچھا، ایسے ساتھ تیر لگایا، ساتھ پوچھا بتاؤ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جی چاہتا ہوگا وہ یہاں ہوتے سولی پر تیرا جسم کاٹا جا رہا ہے اور تو وہاں ہوتا جہاں وہ بیٹھا ہے، اب تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا یہاں کھڑے بھی اپنے حبیب کی پاؤں مبارک میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ قسم اٹھا کے سفیان نے کہا میں کیسر و کسریٰ میں گیا، میں نے بڑے محبوب محب دیکھے، میں نے بڑے عاشق و معشوق دیکھے، میں نے بڑے رشتے اور تعلقات دیکھے، ایسا عشق اس زمین پر میں نے نہیں دیکھا، ایسی محبت ایسی جان نثاری میں نے نہیں دیکھی۔ اور آخری لمحہ جب روح نکلنے لگی تو میرے آقا کے صحابی کہنے لگے رب کی بارگاہ میں یا اللہ آخری خواہش ہے، میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور میرا وہ سلام میرے حبیب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب بن عدی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خبیب تو یہاں نہیں ہے، اور آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا خبیب شہید ہونے والا ہے، اس نے مجھے سلام بھیجا، اس نے مجھے سلام بھیجا۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، جنہیں سولیاں تبدیل نہ کر سکیں ان کو بادشاہ، ان کو سلطنتیں تبدیل کریں گے، ان کو چند باغ تبدیل کر دیں گے، چند نہریں تبدیل کر دیں گی۔ جان سے کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، سب چیزیں ہیچ ہوتی ہیں، جب جان پہ پڑے تو بندہ ہر چیز بیچ ڈالتا ہے لیکن جان کو بچاتا ہے۔ بتائیں جنہوں نے جان کے سامنے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے، حضرت حبیب کو وہ جو جھوٹا نبوت کا داعی تھا اس نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، آپ نے کلمہ سنا دیا، اس نے کہا میں نبی ہوں میرا پڑھو، نے کہا میں نے بات ہی نہیں سنی کیا کہتے ہو، اس نے کہا گواہی دو کہ میں رسول استغفر اللہ اشہد، تو گواہی دے کہ انی رسول اللہ میں رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں ہے، اس نے کہا گواہی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اس کا بازو کاٹو، اس کو سمجھ نہیں آتی، بازو کاٹ دیا گیا۔ میرے بھائیو میرے لیے بھی سننا آسان، آپ کے لیے بھی سننا آسان، بازو کا کٹ جانا پھر توحید کا برقرار رہنا، استقامت پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہو جانا، شجاعت کا برقرار رہنا، یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بازو کاٹو، پھر پوچھو، خون کے فوارے ہوں گے، انگلی کٹ جائے نا خون سپیڈ سے نکلتا ہے، آپ تو سمجھتے ہیں، ذرا جلدی بتا دوسرا بازو کاٹو گا ورنہ یہیں بچ جائے گا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہی نہیں ہے، اس نے کہا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول، اس نے کہا اس کا دوسرا بازو کاٹو، دوسرا بازو کاٹا، جسم کے ٹکڑے کیے، پوچھ دے گئے، وہ کہتے کہ تیری سمجھ مجھے نہیں آتی، الحب یعمی و یسم، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نہ کان سے کسی کی بات سنتا ہے نہ آنکھ سے کسی اور کو دیکھتا ہے۔ صحابہ نے یہ نمونہ بن کے دکھایا، اور یہ نمونہ بن کے میرے حبیب کے صحابہ نے دکھایا۔ ہم تک اسلام کس نے پہنچایا، ہم تک دین کس نے پہنچایا، ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا، فارس میں اعلاء کلمت اللہ کس نے بلند کیا، روم میں سجدے کس نے جناب بلند کیے، عجم میں کس نے خیمے گار کے رات کو کھڑے ہو کر سربسجود کون ہوئے، کنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، وہ ہیں جنہیں قرآن مجید کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا اللہ راضی ہے ان سے اور یہ راضی ہیں اللہ سے، فرمایا یہی تو لوگ ہیں، یہ میری جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ میری جماعت، اللہ فرما رہا ہے، شریک میرا ہے، عمر میرا ہے، عثمان میرا ہے، سعید میرا ہے، سعد میرا ہے، حسن و حسین بھی میرے ہیں، بلال بھی میرے ہیں۔ فرمایا 1,24,000 پیغمبر صاحب نبی پیغمبر کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے صحابہ 1,24,000 کم و بیش، وہ سارے کے سارے میرے ماننے والے ہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر سننے والوں، آج میں آپ کو بڑی بہترین ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت علی پاک سے حضرت امام حسن نے پوچھا، فرمایا ابا جی
میرے نانے دے نال واوا رہے ہو کوئی گل ہی سنا دے، میرے نانے کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے بابا جان، کوئی مجھے اچھوتی بات ہی سنا دو، کوئی بہترین بات ہی سنا دو۔ حضرت علی پاک نے فرمایا یار عقل سے ماورا میرے پاس ایک بات ہے، وہ تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت علی پاک کا ذکر، اس میں اہل بیت کا احباب ذکر کرتے ہیں تو ہم نے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا ہے اس انداز میں کہ آپ سنیں گے حقیقت، تاکہ ہمیں ایمان کی پختگی نصیب ہو، اسلام میں اتفاق و اتحاد نصیب ہو، اور ان کے ذکر خیر سے ہماری روح تازہ ہو جائے۔ ہم ہر جہت سے، ایمان کا یہ تقاضا ہے، جس جس سے رسول اللہ نے نسبت حاصل کی، جدھر آپ جائیں آپ کے اندر کرب نہ آئے، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ ادھر جائیں تو خوش ہو جائیں۔ ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو کھڑ جائیں، صحابہ کا ذکر ہے تو خوش ہو جائیں، اہل بیت کا ذکر ہو جائے تو تمتما اٹھیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا جب حجۃ الوداع تھا ہر طرف سے مسلمان آئے ہوئے تھے، کم و پیش 1,00,000 سے اوپر 24,000 کم و پیش صحابہ آئے ہوئے تھے ہمیں وزٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، گروہوں کے گروہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم نے وزٹ کیا، ہم گئے، ہم نے کہا ہم دیکھیں کہ ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے رسول اللہ کے بارے میں۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اتنا بڑا جم غفیر ہو، نظریہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے حضرت علی پاک فرماتے ہیں بیٹا میں نے اس شخص سے پوچھا جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بتاؤ بھی مسلمان ہو؟ یہ مسلمان ہے الحمدللہ۔ بتاؤ رسول اللہ کا ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام حسین و حسن، امام حسین نے پوچھا اور علی پاک نے بتایا۔ فرمایا میں نے جب اس سے پوچھا، اس نے کہا کائنات میں سب سے زیادہ محبوب بھی مجھے رسول اللہ ہیں۔ اور اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا اور مجھ سے زیادہ حضور کسی سے پیار بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور سے پوچھیں۔ آگے گئے، بھئی یہ عجیب آدمی ہے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ حضور کسی سے پیار نہیں کرتے۔ کہتے میں نے اور سے پوچھا، اور سے پوچھا، جس کو میں نے چھیڑا، جس کی ایمان کی میں نے اوراق گردانی کی، جس کے میں نے چہرے کے فیس کے انداز کو پڑھا، جب میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا محبوب ایک ہی ذات ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ تم سے کوئی پیار جو کرتے ہیں لوگ سب سے زیادہ، اور تم سے جو پیار کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھ سے زیادہ رسول اللہ کسی سے پیار نہیں کرتے۔ فرمایا 1,24,000 کم و پیش۔ میں حیران رہ گیا کہ کیا رسول اللہ نے انہیں پلا دیا ہے؟